کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں جس کو میں بیان کرتا ہوں اپنے بیان سے پہلے اپنے حضرت والا کا وہ ملفوظ جو بہت قیمتی ملفوظ ہے۔ فرماتے تھے کہ اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی، دینی باتوں سے فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک اپنی نیت کو صحیح نہ کریں۔ نیت کو بڑا دخل ہے۔ فرماتے تھے حضرت والا جب کسی اجتماع میں، جلسے میں، اللہ والوں کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کریں تو گھر ہی سے نیت صحیح کر کے چلیں، اپنے کو مریض سمجھ کر، عالم ربانی کو طبیب روحانی سمجھ کر چلیں اور اپنے کو خالی سمجھ کے چلیں، کیونکہ پانی وہی رکتا ہے جہاں نشیبی زمین ہوتی ہے۔ پہاڑوں پہ پانی نہیں نکتا ہے، جمتا ہے، رکتا ہے، اونچی زمین پر نہیں رکتا ہے۔ جو بھر کے آئیں گے وہ خالی جائیں گے، جو خالی آئیں گے وہ بھر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی توفیق دیتے ہیں عمل کی جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی سے دین کی خدمت لیتے ہیں جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ جس نے اپنے کو کچھ سمجھا اور میں کی بیماری مبتلا ہوا، پھر وہیں ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ اس نے اندر انا آیا اور فنا ہو گئے۔ اور تواضع، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تواضع اتنی بڑی نعمت ہے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو جتنا تواضع اختیار اپنے کو جتنا مٹائے جی اتنا ہی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت والا بہت اونچے مقام پر تھے، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، جس کو ہمارے دوست مفتی صاحب نے مختصر تعارف کے طور پر بیان کیا۔ فرماتے تھے ایک بڑے عالم کی جتنا حضرت اندر سے بنے ہوئے ہیں، جو باطن جتنا بنا ہوا ہے آپ کا، اس کا پاسنگ بھی ظاہر نہیں کیے ہوئے۔ یہ اخفا کا حال تھا۔ اور آپ کا وہ شعر ہم سبوں کے لیے سبق آموز ہے کہ اس مقام پر ہوتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، میں ہوں اس سے ممتاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا جی۔ بہر کیف معزز حاضرین اکرام، جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔
حضرت والا اس یقین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو صبح و شام اوراد و وظائف کا اہتمام کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، زندگی کو پاکیزہ رکھے گا، انشاءاللہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو کے رہے گی، محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ چوٹ ڈاکوں کو دیتے ہیں جی رزق دیتے ہیں، تو جو صبح و شام آپ کو یاد کرے گا یا آپ کی حمد و ثنا پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، نیک کام کرے گا، رب شاہی زندگی اس کی ہوگی، اللہ اس کو نہیں نوازیں گے تو کوئی۔ اس یقین کے ساتھ اس شعر میں پیغام دے رہے ہیں حضرت والا کہ بالیقین تجھ پہ ہو اللہ کی رحمت نازل، بالیقین تجھ پہ ہو اللہ کی رحمت نازل، اپنے اللہ کو گر یاد کرے صبح و شام۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ حدیث شریف ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو فراموش کی ہوا ہے منمانی زندگی زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہے۔ آج ہماری تعداد کم ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، کوئی وزن ہے ہمارا؟ کیوں کہ اللہ کی یاد سے دل خالی ہے۔ ایک صاحب نے فٹ بال کو دیکھا کہ سب لاٹھی مار رہا ہے، کہا کتنا بد نصیب ہے جدھر جاتا ہے لاٹھی کھاتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ لاٹھی اسی وجہ سے کھاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اگر کوئی چیز وزنی ہوتی لات چلانے والے کی ہی لات ٹوٹ جاتی چلانے میں جی۔ اس لیے آج ہم لوگوں کا ہے حال یہی ہے کہ جسم ڈھانچہ انسان کا ہے لیکن انسانیت ختم ہے۔ دل میں نرمی کیسے آئے گی اور دل کی گندگیاں کیسے نکلے گی؟ ہر چیز کی صفائی کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دل کی صفائی اللہ کیسے ہوگی؟ جتنا کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے اتنی دل کی گندگیاں نہیں۔ آج تو گناہ کر کے ہم نے اپنے دل کو تباہ کر لیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ کوئی فائدے کی بات بتائی جائے تو اس کو دل قبول نہیں کرتا۔ کیسے کہ دل میں گندگیاں ہوگی تو دل کیسے قبول کرے گا؟ آنکھوں کے راستے سے بدنگاہی کرتے ہیں، زبان کے راستے سے غیبت کرتے ہیں، کان کے راستے سے ناجائز باتوں کو سنتے ہیں، جس کی وجہ سے دل تباہ ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں نے جو پڑھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دل تباہ ہو جاتا ہے تو سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور جب دل نروگا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ آج اسی ذکر کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے، خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر دل دھڑکنے لگتا ہے، کوئی ٹینشن آیا دل دھڑکنے لگتا ہے جی۔ کیسے نہیں دھڑکے؟ جب اللہ کی محبت ہی نہیں رہے گی دل کے اندر۔ اللہ کی محبت کی جگہ یہ دل ہے، اللہ نے دل اسی لیے دیا ہے، اپنی محبت اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے۔ اور اگر اپنے دل کو دل نہیں بنائیں گے اور گندگیاں رہیں گی تو دل تباہ، سارے اعضاء تباہ ہو جائیں گے۔ پھر نہ آنکھ کی حفاظت ہو سکے گی، نہ زبان کی، نہ دل کی، نہ شرمگاہ کی۔ پھر وہ ایسا انسان اللہ کے نگاہ میں انسان نہیں رہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے ایک جگہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے دل دیا ہے، دل میں ہماری محبت نہیں۔ ہم نے آنکھیں دی ہیں، ہماری قدرت کی چیزوں کو دیکھ کے ہماری معرفت، ہماری عبادت نہیں کرتا۔ ہم نے کان دیا ہے، دین کی باتوں کو سن کے دل میں جگہ نہیں دیا، اور اس باتوں کو اور آگے تک نہیں پہنچایا۔ ایسا انسان نہیں ہے مثل چوپائے کے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کیا ہے، بل ہم اضل، بلکہ شیطان یہ جانوروں کو ہی مات کر دیتا ہے۔ جب نفس کا شکار بندہ ہو جاتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے اور دل تباہ ہوتا ہے تو جانوروں کو ہی مات۔ ہمارے پاس ایسی سی خبریں پہنچتی ہیں معتبر سرائے سے، فلاں شخص ایسے گناہوں میں مبتلا ہے، فلاں شخص ایسے حیرت ہوتی ہے سن کے۔ ظاہر تو بنا لیا ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، حج کر کے بھی آ گئے، لیکن نماز کی پابندی تک نہیں رہی اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ معلوم ہے ان کا حج قبول ہی نہیں ہوا،
کسی نے خوب کہا ہے کعبہ بھی گئے نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا نہ بجھی آگ جگر کی۔ حج نام ہے زندگی میں تبدیلی کا، اور تبدیلی زندگی میں نہیں آئی۔ حضرت والا سے ایک صاحب بہت پرانے تھے، میں ایک سفر میں تھا علی گڑھ اور خورجہ وغیرہ کے سفر پہ، تو معلوم ہوا کہ حضرت کے پرانے لوگوں میں ایک صاحب ہیں خورجہ میں، اور کافی عمر ان کی ہو چکی ہے، تو ان سے ملاقات کی جائے، بہت خوش ہوں گے۔ تو میں وہاں پہنچا، بہت خوشی کا اظہار کیا، تو میں نے کہا کہ آپ تو پہلے زمانے کے لوگوں میں ہیں، ہم نے تو حضرت کا آخری دور فتوحات کا دور دیکھا ہے، جی مجاہدے کا دور تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس وقت کی کچھ باتیں آپ بتائیں۔ تو دو چیزیں بتائی انہوں نے کہ ایک موقع پر حضرت کے اوپر بڑا اخفاء کا حال تھا، بہت چھپاتے، کوئی بات ظاہر نہیں کرتے تھے حضرت، اور کوئی ترفع اپنے بات میں نہیں، کوئی بڑائی اپنے ایسی بات نہیں حضرت کی ہوتی تھی، اور خاموشی کا زیادہ اہتمام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سوال کیا حضرت سے، ایک تو یہ کیا کہ حضرت شیخ سے آپ کی ملاقات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 ملاقات ہماری، وہ بھی مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت شیخ معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں، جہاں دنیا بھر کے اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں حج کے موقع پر، وہیں حضرت سے ملاقات ہے، اور فرمایا کہ تمام دنیا کے اولیاء میں اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ شمع اسی غلام کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ پوری دنیا کے اکابر میں اولیاء اللہ میں شمع اسی غلام کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، یہ حضرت نے جو ہے، حالانکہ ایسی باتیں حضرت نہیں فرمایا کرتی، بڑا اخفاء کا حال تھا، لیکن ایک حال حضرت پر رہا ہوگا اور حضرت نے کہہ دیا بہرکیف۔ اور دوسرا ملفوظ جو انہوں نے سنایا، کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، سردی کا زمانہ تھا، کئی لحاف پھوڑے ہوئے تھے، تو میں نے یہ سوال کیا کہ اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور آتے ہیں، کوئی کیفیت ان پر نہیں ہوتی ہے؟ صحابہ کرام اولیاء اعظام جب حج کر کے آتے تھے، عجیب نور ان کے چہرے پر، عجیب کیفیت ان پر، عجیب حال۔ حضرت قاری امین صاحب رحمۃ اللہ جو ہے شیخ کے بڑے خلفاء میں تھے، فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں حاجی آتے تھے تو ہادی بن کے آتے تھے، اپنے علاقے کے لیے ہادی، ان کو دیکھ کے لوگوں کو اندر اتنے حج کا شوق پیدا ہوتا تھا، جی ان کو ان کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ نمازی ہو جاتے تھے، یہ حال پہلوں کے حاجی کا تھا، اور اب وہ بات نہیں ہے۔ تو حضرت سے میں نے یہ سوال کیا کہ اتنے لوگ جاتے ہیں، وہ ہم کیفیت ان پر نہیں رہتی ہے، حالانکہ حج کی فضیلت ہے کہ آدمی کا حج قبول ہو جائے، تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ماں نے ابھی ان کو پیدا کیا، معصوم ہو جاتا ہے گناہوں سے، لیکن کوئی کیفیت، کوئی حال ان پر تعین نہیں، وہی زندگی رہتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو حضرت جذب میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور لحاف پر بیٹھ گئے، اور اس جذب کے حضرت فرمایا کہ حج بھی تو قبول ہو، پہلے حالات جو ان پر آئیں گے اچھے، حج کی قبولیت پر انوارات کی بارش جو ان پر ہوگی، اور وہ حاجی جب بنیں گے، حج بھی تو قبول ہو۔ حج کرنے جاتے ہیں، نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، جا رہے ہیں لوگ کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، یہ لوگ میری عزت کریں گے، بات میں آتے ہیں حج کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں حاجی ہوں۔ جن کے لیے آپ حج کیا ہے وہ تو جانتے ہیں، اگر حاجی نہ کہیے تو پھر ناگواری گزرتی ہے، جی یہ اخلاص کے خلاف بات ہے، جی تو ایک تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اللہ اپنے حق کو تمام، لیکن حقوق المعاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں، اور دین تو معاملات سے دیکھا جاتا ہے، کتنے دیندار ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کے خلاف ہی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جی ناجائز کمائی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو دباتے ہیں، جی بہن کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، کیسے حج قبول ہو؟ پیسہ بھی تو جائز ہو، جی تو بہرکیف یہ ہے کہ آج جو ہم پر حالات آ رہے ہیں اور مصیبت کے پیٹ میں جا رہے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست ہے۔ جب تک سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، رب سے رشتہ مضبوط نہیں، یہ مصیبت کے بادل چھٹنے کو نہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے،
سبب کیا ہے ناداں، ذرا سوچ اس کو، تیرا اب کہیں کیوں ٹھکانہ نہیں ہے، تو ناشاد ہے تو تعجب ہی کیا ہے، تیری زندگی زاہدانہ نہیں۔ ذو تقوی کا فقدان ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو فراموش کیجیے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، خروج میں برکت ہے جی، خروج میں اللہ نے برکت رکھا ہے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ اور خیر الامم ہے آپ ہی فرمائیے جناب، تبلیغ آپ کرتے نہیں کیوں بتائیے۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت اپنے احباب کو لے کے گاؤں گاؤں جاتا تھا، اور اس وقت میں کسی کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتا تھا جب تک یہ میں پتہ نہیں لگا کسی کمائی حلال ہے کہ نہیں، اپنی روٹی اپنی شکر میں اپنے ساتھ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے کام بھی نہیں شروع کیا تھا اس وقت میں دیہات میں جایا کرتا تھا اور دین کی دعوت مسجد میں پہنچتا تھا، اور جو بھی ایک دو نمازی ہوتے تھے بڑی بڑی آبادی میں دین کو سمجھتے نہیں تھے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا فیض۔ دین جو پھیلا ہے ہندوستان دو طریقے سے پھیلا ہے، ایک تو صحابہ جی اپنے وطن کو چھوڑ کے دنیا میں نکلے، پھیل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا، اخلاق کو پیش کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس سے اچھا مذہب کون ہو سکتا ہے بڑھیا، جس کے مذہب میں اتنی ایسی سی تعلیم ہے، اتنی خوبیاں ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں، نہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں۔ امانت کا پاسو لیا، امانت دیانتداری ان کے اندر ہے جی، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کے خلاف بھی نہیں کرتے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھیا مذہب کس کا ہوگا؟ جھوک در جھوک لوگ ایمان لائے ہیں ان کی سیرت کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کے۔ اسی طرح خانقاہوں میں بزرگ جنگلوں میں رہ کے کام کیا ہے جی، اس طرح دین ہندوستان میں آیا ہے جی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے پوری دنیا کو جو اپنے فیض سے منور کر دیا، کہاں سے آئے جی؟ زندگی کا بڑا حصہ خانقاہوں میں حضرت نے گزار دیا، دل بنانے میں۔ اور یہ شان تواضع کہ اللہ نے کس مقام پر آپ کو رکھا، اس کے باوجود فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا ہے، اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے کہ جو زندگی ہے یہیں گزار دیں گے، ہمیں تو تقریر کرنے بھی نہیں آتی، ہمیں کچھ لکھنے بھی نہیں آتا، چلو اب جو زندگی ہے، حالانکہ اللہ نے بہت اونچے مقام پر رکھا تھا کو، آپ نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ پایا تھا، اس کے باوجود شان تواضع ہے، کہا نا جو کچھ نہیں اللہ اسی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لکھا ہے حضرت کے متعلق، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اشارہ فرمایا کہ آپ ہندوستان جائیے، اللہ آپ سے کام لیں گے۔ حیران و پریشان ہو گئے کہ اشارہ ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ بولنے بھی نہیں آتا ہے، لکھنے بھی نہیں آتا ہے، فکر مند ہو گئے۔ لیکن اہل اللہ کی صحبت سے، ان سے تعلق سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے، اپنے بڑوں سے جو جڑا رہتا ہے ڈگمگاتا نہیں ہے، راہ راست پر رہتا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی وہاں تھے، حضرت کو متفکر دیکھ کر فرمایا کہ کیوں آپ فکر میں ہیں؟ تو فرمایا کہ اس طرح اشارہ ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو فرمایا کہ آپ سے تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں کام شروع کریں، آپ سے اللہ کام لیں گے، آپ جائیں تو جو کام لیں گے وہ آپ سے لے لیں گے، پھر آپ فکر مند کیوں ہیں؟ چنانچہ یہ ہمت ہوئی اور ہندوستان آئے، پھر اللہ نے جو کام لیا آپ سے، ایسا دل روشن تھا، اپنے دل کو جو خانقاہوں میں رہ کے روشن کیا، کیسے کیسے مجاہدے اٹھائے، جب جا کے دل بنا، اور پورے جب دل بنا تو پوری جیسے عالم کو روشن کر دیا۔ آج دل نہیں بنا ہے، ظاہر تو بنا لیا ہے ہم لوگوں نے، لیکن دل، معاملات دیکھ لیجئے کیسے معاملات ہیں ہمارے جی، اخلاق ہمارے دیکھ لیجئے کیسے ہیں، ماننا مزاجوں سے نکل گیا ہے جی۔ جب تک اصلاح نہیں ہوگی اللہ کی معرفت، جب تک خودی اور خودرائی میں مبتلا رہیں گے، اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ اکبر کی تحریر نقل فرماتے ہیں فضائل اعمال میں، یا اسی آیت کے ذیل میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
حضرت شیخ اکبر کی تحریر فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے آپ کو کسی کے سپرد نہیں کرو گے، یعنی بروں سے تعلق نہیں رکھو، اس وقت تک نفس کے خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی کرو۔ لہذا پہلی فرصت میں شیخ کامل کی تلاش کرو تاکہ تم کو اللہ سے واصل کر دے۔ بہت ذمہ دار حضرات ہمارے علاقے میں تھے، جوڑ تھا اور ایک جگہ دعوت تھی، میں بھی شرکت ہوئی، میری بھی دعوت ہوئی، تو ان ذمہ دار کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ آپ حضرات فضائل نماز یہ سب کا ذکر فرماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی میں فضائل تبلیغ بھی تو ہے، اور اس میں حضرت شیخ نے جو لکھا ہے ان باتوں کو بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت نہیں آئے گی، اصلاح ہماری نہیں ہوگی، ہمارے باطن میں وزن کیسے آئے گا، ہمارے باطن میں اثر کیسے ہوگا، ہمارا دل کیسے بنے گا؟ اپنے ہی کو ہم سمجھ لیں گے ہم کو ضرورت نہیں ہے شیخ کی، تو کیسے ہماری اصلاح ہوگی، کیسے اللہ کی معرفت؟ حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں؟ خود حسبانی تبلیغ حضرت علیہ الرحمہ کی سمانے کو پڑھیں، مکتوبات الیاس کو پڑھیں، کیسی کیسی باتیں حضرت فرما کے گئے ہیں۔ جی حضرت کے زمانے میں جو چلہ لگایا کرتے تھے، یہ تاکید تھی کہ ایک چلہ رائے پور جا کے لگائے، اور جتنے حضرات تھے تقریباً 90-95-100% کر لیے سب خانقاہی ہوتے تھے۔ حضرت شیخ سے سب کا تعلق تھا، کارگزاری ہوتی تھی، کہاں سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، کہاں سے آپ کو اجازت ہے، کن سے آپ کا تعلق ہے، یہ سب کارگزاری ہوتی تھی۔ جب جا کے اتنا بڑا کام ہوا ہے نا، اور صحبت کے اثر سے یہ حضرت علیہ الرحمٰن نے کہا کہ اے لوگو آؤ کم سے کم 3 دن تو میرے ساتھ لگاؤ، میری راتوں کو دیکھو، میرے دن کو دیکھو، میں کیسے راتوں میں تڑپتا ہوں، امت کا غم کیسا مجھ پر اللہ نے دیا ہے، کیسا درد بھرا دل دیا ہے، تم دیکھو گے تو شیطان تو ایسی پٹی بڑھائے گا جب مشاہدہ کو یقین بنے گا۔ اور حضرت کی خدمت میں، حضرت بانی تبلیغ علیہ الرحمہ کی خدمت میں جنہوں نے 3 دن یا چلہ 10-15 روز لگایا، آفتاب مہتاب بن گئے، کونوا مع الصادقین پر عمل ہوا۔ جی شیخ کامل کی صحبت مل گئی۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ کوئی عالم تھے، اور بھی میوات کے جو حضرات ہیں کوئی عالم تھے، جی حافظ تھے، جی لیکن اللہ نے کیا صحبت سے کیا مقام عطا فرمایا ان حضرات کو۔ خود حضرت مولانا کے متعلق خود فرماتے ہیں، ملفوظ ہے کہ جب میں 10 روز کے لیے یا 3 دن کے لیے 10-15 روز کے لیے میں جب وہ تبلیغ کے لیے نکلتا، تو یہ ہے کہ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے، اس ماحول میں جانے کی وجہ سے، بے دینی کے ماحول میں لوگوں کو اس میں دعوت دیں تو اس کے اثرات دل پر آتے تھے، جو روحانی کیفیت ہوتی تھی اس میں فرق محسوس ہونے لگتا تھا۔ تو جب واپسی ہوتی تھی تو میں مرکز نہیں آتا تھا، یا تو اگر حضرت رائے پوری ہوتے رائے پوری میں تو وہاں جاتا تھا، اور حضرت نہیں ہوتے سفر میں ہوتے تو پھر مظاہر علوم آتا تھا، اور وہاں 2-3 دن رہ کے ذکر و فکر کے ساتھ جو ہے اپنے وقت کو میں استعمال کرتا، اور جب وہ کیفیت عود آتی تو پھر مرکز میں آتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کی اتنی ضرورت ہے، ہم لوگ اس سے استغنا کیسے ہم لوگوں کی اصلاح ہوگی؟ یہ سب بات کتنے سبق کی ہے، کتنے عبرت کی ہے، لیکن ہم لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے دوستو یہ المیہ ہے نا کہ بڑوں کی باتوں کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، مطالعہ نہیں کرتے بڑوں کی ملفوظات اور ان کی سیرت کو، جی وہی فیض ملے گا۔ اگر ان کی صحبت نہیں ملی تو اللہ ان کی باتوں میں نور عطا فرماتے ہیں، جی ان کی باتوں کو سن کے اور ان کی باتوں کو پڑھ کے وہی جو صحبت کا فیض ملتا، وہی ان کی باتوں میں پڑھنے سے اور عمل کرنے سے وہ فیض ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں، یہ حضرت والا کے یہاں ایسے ایسے لوگ پہنچتے تھے، کیسے آپ پہنچے، کیا کہاں سے تعارف حضرت، آپ اتنے دور سے آ رہے ہیں حضرت کی زیارت کو؟ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے آتے تھے، افریقہ سے، لندن سے، کہاں دنیا کے کونے کونے سے، جی کلکتہ سے۔ تو کہا کہ بس حضرت کا ایک بیان سنا میں نے، اور پرچے وغیرہ میں جو ہے تعمیر حیات وغیرہ میں ندوہ والے حضرت کے بیان کا جو ہے اقتصاب لے کے جو ہے وہ نکالتے تھے، تو اللہ نے بیان میں ایسا کہ بیان پڑھنے کے بعد جو ہے بس یہ ہے کہ حضرت کی زیارت کا شوق پیدا ہو جاتا تھا کہ کب حضرت کی زیارت کریں، کیسے حضرت کی زیارت ہو، پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ ان کی باتوں میں، ان کے بیان میں اثر دیتے ہیں،
آج زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، کیسے اثر ہو؟ اس کو حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کرے گا دوسروں کو واعظ و پند علم پہ اپنے جو خود عامل نہیں، جس کا خود عمل نہیں ہوگا، جس کا دل نہیں بنا ہوگا، زبان ہی چل رہی ہوگی، اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا، اس کے مضمون میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ کتابیں فضا سے بھر گئی ہے یہ، لیکن آج عمل نہیں ہو رہا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں بھی ذکر کا بڑا اہتمام، آپ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہا حضرت ذکر کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، ہم لوگ تو فجر کی نماز کے بعد ہدایت ہے کہ جو اس میں گشت میں نکلو، خصوصی گشت میں نکلو، تو ذکر کس وقت کریں؟ کہا کہ تو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جی نہ کرنا چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ ارے آپ کم سے کم تھوڑی 10 منٹ کے لیے آپ اذان سے پہلے اٹھ جائیں، اگر موقع مل جائے تو 4 رکعت دعا کا اہتمام کریں، اور آدھا گھنٹہ اذان کے اور اس کے جماعت کے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، اس آدھے گھنٹے میں آپ تسبیح پوری نہیں کر سکتے ہیں؟ جی کرنا چاہیں تو اللہ وقت میں برکت دیں گے۔ جی تو بہر کیف رائے پور وغیرہ میرا جانا ہوا چند سال پہلے، ابھی بھی اثر ہے وہاں۔ اس زمانے میں جو لوگ پہنچتے تھے تو حضرت سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ درخت کا پتا پتا اللہ اللہ کر رہا ہے، در و دیوار سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اور جب باہر سے یہ حال ہے تو زیارت پر کیا حال ہوگا، صحبت میں کیا حال ہوگا؟ جی ایک شعر حضرت مولانا اسد اللہ ناظم مظاہر علوم اللہ علیہ کا چشمہ تھا، بہت متاثر ہوا کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسد، جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہو جائے۔ خانقاہوں میں جو نور رہتا ہے اور وہاں جو سکون ملتا ہے، کیوں؟ ذکر اللہ کا اہتمام، یہ روح کی غذا ہے، اس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے۔ گاڑی کیسے دین کی چلے گی؟ ہمارے یہاں ایک ذمہ دار وکیل صاحب تھے جماعت کے، کہا کہ مولانا چلہ لگائے ہوئے ہیں اور پھر نہیں نکلتے ہیں، بہت ان کو توجہ دلاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وکیل صاحب ایسی بات ہے کہ ان حضرات کو خانقاہوں سے بھی جوڑیے، خود بھی جوڑیے اور ان کو بھی جوڑیے۔ وہاں پٹرول ڈالا جاتا ہے، خانقاہ اللہ کی محبت جمائی جاتی ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ جب گاڑی میں پٹرول ہوتا ہے، بریک ہوتا ہے، تو گاڑی چلتی ہے عافیت کے ساتھ، پھر کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہو۔ پٹرول نہ ہو، ابھی کمپنی سے گاڑی آئی ہے، بریک نہ لگے، کیا سڑک پہ چل سکتی ہے وہ گاڑی؟ یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ دل خالی ہے اللہ کی یاد سے۔ کیسے روحانیت ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ کیسے ہمارے باتوں میں اثر ہوگا؟ اللہ والے خلوت میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو جلوت میں جب ہمیں پیغام دیتے ہیں اللہ اس میں اثر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے، یہ تو منافق بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بہت تھوڑا، وہ بھی دکھاوا ہوتا تھا، ریاکاری ہوتی تھی۔ لا یذکر اللہ الا قلیلا، تھوڑا جو ہے وہ لیکن ذکر مطالبہ، ذکر کا کثرت سے مطالبہ ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ حضرت والا اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ نام تیرا میرے دل کی ہے دوا۔ دل کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ آج اٹیک کیوں ہو رہا ہے دل کا؟ گناہوں کی وجہ سے دل کمزور ہو گیا ہے۔ جی تھوڑی تھوڑی باتیں جب الجھن کی آتی ہیں دل دھڑکنے لگتا ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کی نحوست۔ دل مضبوط ہوگا اللہ کے ذکر سے۔ ہمارے حضرت والا اپنی جوانی میں 70,000 دفعہ اسم ذات کا ورد کیا کرتے تھے، آج 1,000 بھی نہیں ہوتا ہے ہم لوگ۔ ایسے مقام ملتا ہے، جی ایسی ہی مقبولیت ملتی ہے، لوہے کے چنے چبائے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایسے نہیں ملی ہے جب تک آدمی خودی اور خودرائی کو نہیں مٹائے، جب تک مجاہدہ نہیں کرے۔ سنے یہ بات میری گوش دل سے، جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا، میں ان پر مر مٹا، تب گلشن دل میں بہار آئی۔ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کیا اللہ والوں کے پیچھے نفس شیطان نہیں ہوتا ہے؟ جی بڑا زبردست حملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اس خوف کی برکت سے اپنے نفس کو لگام لگائے رہتے ہیں، نفس کا کوڑا لگاتے ہیں اس پر۔ جی ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے،
کوئی حسینہ گزر جائے اور نظر نہ اٹھائے کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو. سی کیمرہ لگا رہتا ہے تو احتیاط کرتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کا کیمرہ ہو کہ اللہ علم یعلم بان اللہ یرا. یہی خانقاہی نظام ہے کہ استحضار کرو. کیا وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کرایا جاتا ہے، یقین بنایا جاتا ہے. اس لیے اس وقت خانقاہی نظام سے جڑنے کی سخت ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے. ہمارے کام میں برکت کیسے آئے گی؟ اللہ حکیم محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا بڑا مقصد جو مفتی صاحب نے اپنے تعارف میں کہا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. بعثت کا بڑا مقصد تزکیہ قلوب. حضرت شیخ کے بڑے خلفاء میں حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تصنیف و تالیف، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ سب کا جوڑ ہے. سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں. اور ان سب کے اندر تزکیہ سے جان آئے گی. تزکیہ نہیں ہے، سب بے جان ہے. تصنیف و تالیف کے اندر بھی جان نہیں ہے جی، واعظ و نصیحت کے اندر بھی نہیں، دعوت و تبلیغ کے اندر بھی جان نہیں آئے گی جب تک تزکیہ نہیں ہوگا. ایمان سلامت کیسے رہے گا؟ جس کو کامل شاعری 2 شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ منسلک جب تک رہیں گے خانقاہ شیخ سے دوستو تب تک سلامت آپ کا ایمان ہے. اور پیر مرشد جس کا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں، یاد رکھو پیر اس کا صاحب و شیطان ہے. نہ جب تک تزکیہ ہو نفس کا خطرہ ہی خطرہ ہے. نہ جب تک تزکیہ ہو نفس کا خطرہ ہی خطرہ ہے. رہیں گے عمر بھر گھیرے ہوئے افکار شیطانی. ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب جا کے ان کو پائے. اسی لیے اللہ والے سونے چاندی رکھ دیں سامنے میں اور کہیں دین سے 1 انچ کھسک جائیے، لات مار دیں گے اس پر. پہاڑ کی طرح سے جمے رہیں گے. بڑے مجاہدے سے اللہ کو پایا ہے، اس لیے وہ بکتے نہیں ہیں. کوئی سونا تول کے بھی ان کو اٹھائے. یہ ہے دوستو، ہم لوگ کچھ مجاہدہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آج مانتے اسی کی ہے جو دشمن ہے. نہیں مانتے ہیں تو پیر کی، استاذ کی، باپ کی، ماں کی. اور مانتے ہیں تو نفس کی، مانتے ہیں شیطان کی. نفس اتنا بڑا دشمن، اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں. ذرا غفلت آئے گی پھر یہ نفس ناک سانپ سے بھی زہریلا ہوتا ہے. ناک سانپ تو مرنے سے مر جاتا ہے، شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. لیکن یہ ناک جو نفس جو مار ہے، سانپ ہے ناگ، یہ بھاگتا نہیں ہے، یہ مرتا بھی نہیں ہے. ہاں ذکر اللہ سے دب جاتا ہے، صحبت مشائخ سے دب جاتا ہے، دعوت و تبلیغ اللہ کی راہ میں نکلنے سے، جان مان لگانے سے دب جاتا ہے. لیکن جب غفلت آئے گی ان چیزوں میں پھر ڈسنا شروع ہوگا، پھر ڈسنا شروع کر دے گا. غفلت آئی پھر یہ ڈسنا شروع. اور ایسے ایسے جب غفلت آئے گی تو ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا کرے گا جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے. سب عبادت کو کنارے کر دے گا. خوف خدا نکلا، غفلت آئی. خواجہ مجذوب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، اصطلاحی عالم کی وجہ سے، لیکن شمس العلماء کی صحبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. شمس العلماء کا خطاب ملا ان کو. بڑے بڑے خلفاء حضرت کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کو اپنا مصلح بنایا. اور بڑی بات انہوں نے اپنے اشعار میں بیان فرمائی ہے نا کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. نفس کا مار سخت جان، دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں. غفلت آئے گی، خوف خدا نکلے گا، پھر یہ ڈسنا شروع کر دے گا. دھیرے دھیرے ڈستے ڈستے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے. اس لیے ہمارے اکابر کی سیرت کو پڑھیے. راتوں میں دنیا سوئی ہوئی ہے، سجدہ میں
گرم گرم آنسو بہا کے فریاد کر رہے ہیں، وہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا پورا پورا اہتمام کرتے ہیں. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک لمحے بھر اس دشمن کے حوالے نہ کیجئے جو نفس بڑا دشمن ہے، جو پہلو میں ہے، جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان عاد عدوک نفسک التی بین جنبیک کما قال علیہ السلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سے دوستی نہ کرو. اسی سے دوستی ہے، غفلت جو ہو رہی ہے تو دوستی تو اسی سے ہے. دشمنی ہوتی تو ہم غفلت کرتے دین میں. آج دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے ہیں. ہاں دنیا کا نقصان ہو جائے اس کا اظہار کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، لیکن نماز قضا ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جی دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. کیا اب تو عجیب حال ہے. خواجہ مظہور بڑے درد سے فرماتے ہیں اب تو عجیب حال ہے، جو بھی گناہ ہے وہ حلال ہے. اب تو عجیب حال ہے نا، جو بھی گناہ وہ بھی حلال ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں لوگ، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اب تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ وہ حلال. جی ایسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے. کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں، دنیا گلے کا ہار ہے، دین نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں. جنت کی بہار کیسے دیکھیں گے؟ دنیا میں چین سکون کی زندگی کیسے؟ جب تک منمانی زندگی کے بہار میں آگ نہیں لگائیں گے، جب تک مجاہدہ نہیں کریں گے، اس نفس کو جب تک دشمن نہیں سمجھیں گے، شیطان کو جب تک دشمن نہیں سمجھیں گے، مجاہدہ کے لیے جب تک تیار نہیں رہیں گے. مجاہدے کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کے خلاف عمل کرنا. اب تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ حلال ہے، عیب بھی اب کمال ہے گردش روزگار میں. گناہ کر رہا ہے سر اٹھا کے، سودی کاروبار کر رہا ہے، اسے احساس تک بھی نہیں کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. تو درد کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ حلال ہے، عیب بھی اب کمال ہے گردش روزگار میں. کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے. کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں، دنیا گلے کا ہار ہے، دین نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں. جب تک منشائی زندگی کے بہار میں آگ نہیں لگائیں گے، ہم دنیا میں چین سکون کی بہار کو نہیں دیکھیں گے. جنت میں قبر میں جنت کی بہار کو نہیں دیکھیں گے. حشر کے میدان میں ہم مصیبت سے چھٹکارا نہیں پائیں گے جب تک یہاں منشائی زندگی کے بہار میں آگ نہیں لگائیں گے. کہ نفس یہ اتنا بڑا کہ اکابر ہمارے روئے ہیں، تڑپے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اس دشمن سے حفاظت کیا اور پھر دنیا کو بچایا ہے اس نفس کے شر و فتنے سے. حضرت والا اپنی حمد میں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ قید سے شیطان کے یا رب چھوڑا اور شرور نفس سے مجھ کو بچا. یا الہی مجھ کو اب اپنا بنا، کر لے تو مقبول احمد کی دعا. نفس کی گمراہ کرنے کی بڑی بڑی باریک چالیں ہوتی، سب کے سمجھ کی بات نہیں ہے. شیطان کی گمراہ کرنے کی بڑے بڑے حربے، بڑے بڑے ہیلے اور بہانے اور اس طرح کی جو ہیں ان کے پھندے ہوتے ہیں، سب کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. اس لیے جب تک مجاہدے کی بھٹی میں اپنے کو نہیں جھونکیں گے، جب تک دل کی کھڑکی نہیں کھلے گی، ایک تو بصارت ہے اور بصیرت دل کی کھڑکی ہے، دل کی آنکھ جب تک نہیں کھلے گی حلال حرام کی تمیز نہیں آئے گی، انسانیت نہیں آئے گی. اسی پر اللہ والے مجاہدہ کراتے ہیں کہ اتنا رو تڑپو کہ اللہ کا فضل ہو جائے، دل کی آنکھیں کھل جائے. آج دل کی آنکھیں نہ کھلنے کی وجہ سے دوسرے کے عیوب ہی پر ہماری تنقیدی مزاج بنا ہوا ہے. اپنے گناہوں میں لت پت ہے، لیکن دوسری کی تھوڑی کمزوری بھی اور دوسرے کے آنکھ کا تنکا بھی پہاڑ معلوم ہوتا ہے، پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. پری اپنی خطاؤں جب دل کی کھڑکی کھلتی ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہے، تو حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں کھل گئی جب سے چشمے بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم. بصارت تو سب کے، بصیرت آتی ہے تب تواضع زندگی پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں، انہیں مرتبہ عطا فرماتے ہیں. تو دعا کی مجاہدے کی ضرورت ہے اس وقت
کہ ہم نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں اور اللہ سے فریاد کریں کہ نفس کے شر و فتنے سے اور شیطان و مکر ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم پوری امت کی مسلمہ کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ جی اس وقت جو ہے اہل اللہ سے جڑنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جی یہ بڑا اونچا کام ہے، اللہ کے راہ میں نکلنا، جی جان مال کی قربانی دینا بہت اونچا کام ہے۔ جی لیکن اس میں جان کیسے آئے گی کہ وہ کام اللہ ہی کی رضا کے خاطر ہو۔ اونچے سے اونچا عمل ہے فضائل اعمال میں، وہ حدیث بارہا آپ حضرات سن چکیں گے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو بلایا جائے گا، مجاہد کو بلایا جائے گا، جی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم پر جو انعام کیا، کیا کارگزار، کیا خدمت کی، تو یہی عالم کہیں گے کہ آپ کے لیے ہم نے واعظ و نصیحت کی۔ کہا کہ نہیں، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تو دلوں کے بھید سے، انہ علیم بذات الصدور، دنیا میں واہ واہی کے لیے کیا تھا، لوگ علامہ سمجھیں۔ جی مجاہد کو بلایا جائے گا کہ تم نے گردن کٹا دی، کہ ہم نے آپ کی راہ میں گردن، لیکن نہیں، اپنی بہادری کی وجہ سے۔ مالدار کو بلایا جائے گا کہ میں نے کوئی راستہ نہیں، اس میں پیسہ نہیں کھڑا، لیکن نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے۔ اخلاص کی بہت ضرورت۔ بغیر اخلاص کے سب کام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ کی اسی پر توجہ تھی کہ دیکھو جو کچھ کرو اللہ کے رضا کے خاطر کرو، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے رضا کے خاطر ہوگا تو عمل ذریعہ نجات ہوگا، اور ایک بڑا سے بڑا عمل ہے اخلاص نہیں، دکھاوا آ گیا، لوگ سمجھیں کہ مبلغ ہیں، لوگ سمجھیں بڑے عالم ہیں، علامہ ہیں، لوگ سمجھیں، اس وجہ سے کیا کہ ہماری سخاوت کا چرچا، ہماری بہادری کا، ہمارے علم کا، تو بس وہی حدیث شریف میں آتا ہے، اخلاص نہ ہونے کی وہی عمل جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، ماں کی خدمت کی، حوالہ دیا، موت کے منہ میں چلے گئے، موت کے کنویں میں، اے اللہ آپ کی رضا کے خاطر میں نے ماں کی خدمت، آپ تو دانا بینا ہے، ہم نے امانت کا حق ادا کیا۔ ریاض العلوم میں جلسہ تھا، میں نے اس پر جو ہے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے ڈر کے انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اللہ مصیبت کی گھڑی میں کام آئیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق بھیجیں گے جہاں تصور و خیال بھی نہیں۔ اللہ حالات بڑوں بڑوں پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ جی صحابہ پہ بھی حالات آئے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، بڑے جلیل القدر صحابی، فاقے پہ فاقہ تھا، حالات پہ حالات، لیکن اللہ ہی کے در کو کیا یقین ایمان تھا، پہاڑ ٹل جائے لیکن ایسا اللہ پر یقین تھا کہ ایمان میں کوئی جنبش نہیں۔ اللہ ہی سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی آزماتے ہیں، یہ بندہ میرا ہی ہے، مجھے سے لو لگائے ہوا ہے۔ کہا نا کہ تصور بھی نہیں کہاں سے اللہ بھیجیں گے، خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ لکھا ہے واقعہ میں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے بیان مایا بڑے مجمع میں کہ ایک چوہا گزرا اور اس صحابی نے کسی طرح سے چوہے کو پکڑ لیا، اور پکڑ لیا تو اس کا ساتھی نکلا سراغ سے، کہا کہ اپنے طرز حال سے کہ میرے ساتھی کو چھوڑ دیجئے، کیوں پکڑ لیا ہے؟ لیکن آپ نے نہیں چھوڑا۔ پھر اپنے بل میں گیا، 17 اشرفی تھی اس کے اندر، اس میں سے ایک اشرفی لا کے دور ہی رکھ دیا، اپنے طرز حال سے بتایا کہ اس کو قبول کر لیجئے، میرے ساتھی کو چھوڑ دی۔ حضرت نے نہیں چھوڑا، شدہ جو ہے آخر میں اس جو آخری اشرفی کو اس ٹکڑے کے ساتھ حاضر کر دیا۔ اب اس میں کچھ نہیں ہے، جس ٹکڑے میں یہ میں کپڑے میں جو اشرفی اس کو بھی میں نے حاضر، اب تو چھوڑ دیے۔ حضرت نے سامنے چھوڑ دیا، اچھلتا کودتا اپنے ساتھ چلا گیا۔ اب اسی 17 اشرفی سے سارے ضروریات کو انہوں نے پورا کیا۔ کہاں فاقے فاقہ، اور اللہ تعالیٰ نے جب فضل فرمایا، کیا تصور تھا کہ اس طرح سے اللہ ہمیں مالدار بنا دیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ جی ہم ایسی جگہ سے، یہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ہم ایسی جگہ سے رزق میں ایسی جگہ عزت دیں گے۔ جی اس غریب کی بچی جس کے اندر تقویٰ، جب وہ ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے، اس بچی نے کہا کہ حضرت امیر مومنین انہوں نے منع فرمایا ہے اور آپ اخیر شب میں گش لگائے، میری رعایا کس حال میں ہے؟ تو کھڑکی سے آواز کھڑے ہو گئے،
ماں نے کہا وہ تو دیکھ نہیں رہے ہیں. اس پر جو اس واقعے کی روح ہے، حضرت والا نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اس بچی نے کہا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. یہ بات حضرت کو پسند آ گئی کہ نکاح کا معیار تو یہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا فاصبر بذات الدین. نہ مال کو دیکھو، نہ حسن و جمال کو دیکھو، نہ حسن دیکھو تو دینداری کو دیکھو. مال کے بنیاد پر اگر رشتہ کرو گے، مال کو آفت آتی رہتی ہے. جہاں مال گیا محبت میں کمی آ جائے گی. حسن کے بنیاد پر ایک بیماری آئی، حسن گیا محبت. لیکن اگر دینداری کی وجہ سے تقویٰ کی ہمیشہ وہ رشتہ قائم رہے گا. یہ بندی ہمارے قسمت میں تھی، اللہ نے یہ حلال طریقے سے دیا ہے. اس کی یہی ہمارے لیے لیلہ ہے. ایک سلمہ چاہیے سلمان کو، دن نہ دینا چاہیے انجان کو. ایسی ایسی آفتیں آتی ہیں. آپ اکابر کے ملفوظ کو پڑھیے. ابھی میں نے چند دن پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کو فرماتے ہیں ایسے مصیبت آتی ہے. آج جو مصیبت کے پیٹ میں امت جا رہی ہے، گناہ امت کر رہی ہے، احساس تک نہیں ہے گناہ کر رہے ہیں. اب مصیبت آتی ہے تو ڈنکا پیٹتے ہیں، ہم ہی پہ مصیبت ہے. فرمایا کہ ناجائز تعلق سے ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ایسے مصائب آتے ہیں، ہم اس کو تحریر کے دائرے میں لا نہیں سکتے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے بدعمالی ہوگی. اللہ اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم خوشگوار زندگی دیں گے. اعمال صالحہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد ہو چاہے عورت، بشرطے کہ رب چاہے زندگی ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر ایمان ہو، اعمال صالح ہو، ہم اس کو خوشگوار زندگی، راحت کی زندگی تھوڑے میں ہم خوش رکھیں گے. آنے لگے گلشن کے مزے ہم کو قفس میں، شکوہ نہ کبھی ہم تیرا صیاد کریں گے. جی میت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں، گلستہ میں رہے تو ساتھ صحرا میں تو گلشن کا مزہ پاؤں. جی اللہ والے یہی تعلق میں اللہ کی برکت سے جہاں رہتے ہیں بے خوف و خطر، جی سکون کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. اس ذکر کی برکت سے حضرت والا کا دل اتنا مضبوط تھا کہ جب ماہر ڈاکٹر آیا اور اس نے رپورٹ اور اس نے مشین لگایا، حیران پریشان ہو گیا. اب تک ایسی رپورٹ نہیں آئی. اس عمر میں آپ کا دل ایسا کام کر رہا ہے جیسے ایک صحت مند نوجوان کا دل کام کرتا ہے. بالکل جوان جیسا دل ہے آپ کا. حیران و پریشان رہ گیا میرے سامنے کی یہ بات ہے. جی نام تیرا میرے دل کی ہے دوا، ذکر تیرا روح کی میری شفا. تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر حاصل طور. تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر حاصل طور. تو دوستو عزیزو، یہ روح کی غذا ہے ذکر اللہ. اس لیے اپنے بڑوں سے تعلق، جن سے مناسبت ہو ان سے تعلق، ان سے کچھ ذکر کر لیجیے اور اس کو عمل میں لائیے. حضرت والا یہ واقعہ بہت اپنے بیان میں بار بار سناتے تھے کہ اللہ والوں کی غذا کیا ہے، یہ ذکر اللہ ہے. پہلے روحانی غذا کی فکر کرتے ہیں، پھر جسمانی غذا تو قدموں میں آتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ، فجر کے نماز کے بعد اپنے اولاد و وظائف میں اشراق تک مشغول رہتے. یہی تو سرمایہ اللہ والوں کا، یہی اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے. اسی سے سب کچھ ملتا ہے اللہ والوں کو. سمے دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اخیر شب میں اور فرشتے ندا لگاتے ہیں. کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانے والا ہے، کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا ہے، کوئی بیماری سے شفا جانے والا. ایسے وقت میں جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، تقسیم نہیں کی جاتی ہے، لٹتی ہوتی ہے. ہر رات کے پچھلے حصے میں حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو بہت پڑھتے تھے اپنے مجلس میں کہ بغیر اس میں آہت سرخیزی کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. جس کو علامہ اقبال نے کہا عطار ہو رومی ہو عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اور خود اس کا اللہ نے اس کے اشعار میں جو نورانیت اور روحانیت عطا فرمائی ہے، وہ شاعر اسلام کہتا ہے اے اللہ ہم سے آپ سب کچھ لے لیجئے، اس کا غم نہیں ہوگا. لیکن جو آہ سحر خیزی کا ہم اہتمام کرتے ہیں ان کو حضرت شیخ الہند کی صحبت ملی ہے. جی حضرت علامہ اقبال کو حضرت شیخ الہند کی صحبت ملی. تب تو انہوں نے کہا
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ میں حیران پریشان تھا کہ اللہ نے ان کے اشعار میں وہ روحانیت، ایمان تازہ ہونے لگتا ہے، ایمان میں جھلا پیدا ہوتی ہے۔ آخر کہاں سے روحانیت آئی؟ تو جب میں نے کچھ کتاب مطالعہ کیا تو یہ ملا کہ علامہ اقبال نے حضرت شیخ الہند کی صحبت اٹھائی، ان کا ایمان و یقین حضرت کی صحبت میں بنا ہے۔ پھر اشعار کا دریا اللہ تعالیٰ نے اس میں جاری کر دیا اور لوگوں کو خطاب کرنے لگے، بہر کیف دوستو عزیزو، یہ روح کی غذا ہے جس کو حضرت والا کہ وہ بزرگ جو ہیں اس کا بڑا اہتمام کر، ایک صاحب آئے تو چلے گئے، واپس ہو گئے کہ حضرت مشغول ہیں، مناسب نہیں ہے اس میں خلل ڈالنا۔ آدھے گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے بعد آئے، لیکن مشغول میں جب چوتھی دفعہ آئے، فارغ ہو چکے تھے، تو آنے والے شخص نے کہا کہ حضرت آپ مصلی پہ کیا کر رہے تھے؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تلاوت کر رہے تھے، ہم اس میں کلمہ شریف پڑھ رہے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی روح کو ناشتہ کرا رہے تھے، اپنی روح کو ناشتہ کرا رہے تھے۔ جو صبح میں اللہ کو یاد ذکر کا اہتمام کرتا ہے، شام تک اللہ ان کے دلوں کو غم پروف کر دیتے۔ گھڑیاں ہوتی ہیں واٹر پروف کی، اس کے اندر پانی، اس لیے نہ کوئی ٹینشن دل کے اندر ہے، دماغ کے اندر نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جنت کا مزہ دینے لگتے ہیں۔ اپنی مرضی کو کرے جو ان کی مرضی میں فنا۔ حضرت والا کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے اشعار سے بھی بڑی تعلیم دی ہے حضرت نے ہمارے، کہ اپنی مرضی کو کرے جو ان کی مرضی میں فنا، دونوں عالم میں اسے آرام ہی آرام، دونوں عالم میں اسے آرام ہی آرام۔ تو ضرور اس بات ہے کہ اپنے مرضی کو اللہ کے فنا کریں۔ صحبت میں کیا اثر! خواجہ مجذوب دیکھیے شمس العلماء کا خطاب ملا، اور جب فائدہ پہنچا ان کو، علماء نے جب ان کو اپنا مشفق اور اپنا مسئلہ بنایا تو اس پر انہوں نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ناقص کو ایک نگاہ میں کامل بنا دیا، مجذوب نہ رسیدہ کو واصل بنا دیا، اتنا ابھارا صدر افاضل بنا دیا، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا فیض۔ جی ڈپٹی کلکٹر اور شمس العلماء کا خطاب ان کو ملا، اس لیے انہوں نے مجاہدہ کیا، جی انہوں نے اپنے بنانے کی فکر کی، اللہ نے بنا آخرت کی فکر ان پر چھا گئی، جی پھر دنیا والوں پر وہ چھا گئے۔ جی اسی کو خواجہ مجذوب کہتے ہیں کہ آج لوگ دنیائی کی فکر اس لیے تباہ ہیں، اس لیے پریشان حال ہیں، آخرت جو چیزیں کام آئے گی قبر میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کیسے چین سکون، اور یہ اللہ کی یاد سے قلب کو چین ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے کچھ نسخہ لے کے اس کو عمل میں لائیے۔ صبح و شام استغفار کا اہتمام کیجیے، جب تک اللہ بخشیں گے نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 بار استغفار، اور ہم لوگ ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتے۔ جی کیسے اللہ، کیسے رزق میں برکت آئے گی؟ آج گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، کیسے رزق میں برکت آئے گی؟ اس لیے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کے راستے میں اخلاص سے نکلیے، اللہ ہی کے لیے۔ پہلے زمانے میں نکلتے تھے اپنی اصلاح کے لیے نکلتے تھے، جی آج اس کی کمی ہوتی جا رہی، اس لیے نیت صحیح ہونی چاہیے۔ جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت والا کی یہ تو تعلیم کہ جو کچھ کرو اللہ کے رضا کے خاطر کرو اور سنت کے مطابق کرو، وہی عمل عند اللہ قبول ہے جو اللہ کی رضا کے خاطر اور سنت کے مطابق۔ بڑی تاکید تھی حضرت کی اس کی طرف، اور اس کی طرف بھی تاکید تھی حضرت کی کہ آج ہم لوگ گناہوں میں لت پت ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ اور اس واقعے کو بیان فرما کے حضرت کے یہاں بڑا اہتمام تھا آیت کریمہ کا، کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک چوک کی وجہ سے 3 اندھیرے میں چلے گئے، وہ بھی اجتہادی آپ سے چوک ہو گئی۔ آپ نے یہ سمجھا کہ بستی چھوڑنے پر جب قوم نہیں مان رہی ہے، ناراض ہو کے بستی کو چھوڑ، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور یہ سمجھا اپنے اجتہادی طور پر کہ اس پر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، لیکن اسی پر پکڑ آ گئی، ایسی پکڑ آ گئی کہ 3 اندھیرے میں چلے گئے۔ جی وہ شکم ماہی کا اندھیرا، جی دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تینوں میں گھٹ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس آیت کریمہ کو یونس نہیں پڑھتے تو قیامت تک اسی اندھیرے میں گھٹتے رہتے. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فاستجبنا له. جب انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کی پکار کو رات بھر دن بھر پکارتے رہے مسلسل جی، تو ہم نے ان کی پکار کو سنا اور ہم نے اس تین گھٹن سے نجات. اسی طرح مومنوں کو کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اس لیے میری درخواست ہے کہ استغفار کا اور آیت کریمہ کا اہتمام پورے طور پر کیا جائے. ہر گھر میں سب آیت کریمہ جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں امت مسلمہ پر، ہماری عزت و آبرو سب خطرے میں پڑ گئی، سب ٹارگٹ پر ہے. جب ہمارے مدارس نہیں رہیں گے، اوقاف کی حفاظت نہیں ہوگی جی، تو کیسے ہمارا وجود؟ انہی سے ہماری شناخت ہے، پہچان ہے جی، ہماری عزت و آبرو. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، دشمن کو دوست بنانے پر اور دوست کو دشمن بنانے پر. دل بن جائے گا تو پھر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. خیر الناس میت الناس کے مصداق بن جائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان تو وہ ہے، مسلمان کہیں دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ مسلمان کھاٹی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اس کے ہاتھ کے شر اس کا پڑوسی محفوظ ہو، جس سے ہر وقت سابقہ ہو، اس کو جب تکلیف نہ ہو تو کیا اپنے برادر وطن کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ تو ہم فائدہ مند انسان بنیں، ملک میں امن و امان کی دعا کریں، محبت کو پھیلائیں، نفرت کو دور کریں، ایک اور نیک بن کے رہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ہلا نہیں سکتی ہے جی. ہم راتوں میں اٹھ کے دعاؤں کا اہتمام کریں. دیکھیے جو حضرات اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، ایک امام صاحب نے کہا کہ برسوں سے جو ہے ہم اس پر اپنے مسجد جو ہے وہ نمازی کو یہ پیغام دے کہ داڑھی کا اہتمام کیجیے، داڑھی بڑھائیے. ایک مجھ سے کم پر نہ کینچی چلے نہ استورا چلے، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوا. اور ایک چلہ گیا اور ماشاءاللہ داڑھی نکل آئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی. تو اصل میں جو قاعدے کی جماعت ہوتی ہے، امیر جو ہیں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، راتوں میں اٹھنے والے اللہ سے، وہ دعا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. خود اٹھتے ہیں اپنے احباب کو ٹائم مانگو. اس وقت اللہ کے خزانے میں کیا کمی؟ اللہ کی وہ شان ہے، اس کے خزانے میں کچھ نہیں ہے. کیے جاؤ، اللہ کے خزانے سے لیے جاؤ. اس قبولیت کی گھڑی میں ہم سوئے رہے ہیں، ہم غفلت میں رہے ہیں اور پھر کہیں یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ مصیبت جی. تو دیکھیے ایک چلہ میں اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی. معلوم ہوا کہ راتوں میں اٹھ کے اس نے اللہ سے مانگا ہے. ہم برسوں کہتے رہے لیکن کوئی اثر نہیں. جب خود اس پر جو ہے روئے اور تر پہ گرائے، اللہ نے ہفتہ 10 روز میں جو ہے توفیق دے دی ہے نا، چہرے پہ نور آ گیا ہے نا. اور ہم تو بہرکیف دوستو، جب اللہ والے سے تعلق تو نور علی نور، استقامت مل جائے گی. یہی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی مولانا سے کہ میں اس کام کو اسی لیے میں نے شروع کیا کہ خانقاہوں کو مرید ملے. اصلاح کیسے ہوگی؟ امت کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا جی؟ اور دل کی ان کے اندر جو بیماریاں ہیں یہ کیسے دور ہوگی؟ حسد، کینہ، اسی سے تو فسادات ہیں. حسد نہ ہو تو کوئی دشمنی پھیلے گی. آج کسی کی خوشی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں، کسی کی ترقی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. دل کی بیماری ہے جی. جب محبت کریں گے اور اس کی خوشی کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کریں گے، اس کے غم کو غم سمجھیں گے تو محبت پھیلے گی یا نفرت پھیلے گی جی. سلام میں ہم جو ہے سبقت کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سلام میں سبقت کرو جی. ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے کرو، ہر گھٹیا کام کو بائیں جانب سے، اور ذکر اللہ کا اہتمام. 3 اہم سے سنتیں حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ ہردوئی اپنے متثقین کو یاد کرایا کرتے تھے جو ان سنتوں پر اہتمام کرے اور سنت پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہی زینہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک راہ سنت پر نہیں جس کا قدم. یہی اصل کسوٹی ہے اللہ والوں کی پہچاننے کی. اگر زندگی سنت نہیں ہے تو جتنا سنت سے دور ہے اتنا وہ اللہ سے دور ہے، جتنا سنت سے قریب ہے اتنا اللہ سے قریب ہے. محبوبیت کا وعدہ اتباع سنت. آج جو ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں اور
مصیبت کے پیٹ میں جا رہے ہیں، عزت و آبرو سب خطرے میں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، حضرت سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کچھ دن پہلے ملفوظ پڑھا، فرماتے ہیں جب امت سنت کو چھوڑ دے گی تو اللہ دشمن کو مسلط کر دیں گے، اللہ کفار کو مسلط کر دیں گے۔ یہ حضرت کیا ایسے حالات سے امت نہیں دوچار جی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی مسجد آئیں یہ استحضار کر کے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دائیں قدم سے نکلے بائیں۔ استنجا خانہ میں اتنی بڑی کرامت ہے جو سنت سمجھ کے کہ ہواؤں میں اڑنا اور پانی پہ چلنا، یہ کوئی اس کے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہواؤں میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے اور پانی پہ کیڑے مکوڑے بھی تیرتے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پر سجدہ کیا اور دل عرش پہ ہوتا تھا جی۔ کمال یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ کریں اللہ کی رضا کے خاطر کریں، سنت کے مطابق کریں، اور صبح شام کچھ تسبیح کا اپنے بڑوں سے اجازت لے کے، یوں تو کتابوں میں دیکھ کے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو برکت اہل اللہ کے اجازت میں ہوتی ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اس میں کچھ اور نور ہوتا ہے، کچھ اور حلاوت ملتی ہے۔ حضرت سلمان ندوی فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت سے تھانوی سے دور رہا تو نماز بھی تو پڑھتا تھا اور تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن روح نہیں تھی، سب بے روح تھی۔ کون ما صادقین پر عمل نہیں ہے، سب جب حضرت کی خدمت میں گئے ہیں بڑھیا بستر لے کے اور وہاں اپنے کو مٹایا ہے، تب دل کی آنکھیں کھلی ہیں جی، کہ یہاں اور دنیا کی محبت نظروں سے گر گئی، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا شغم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے، کائنات کی محبت نظروں سے گر جاتی ہے، پھر اس وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ اور حلاوت ملتی ہے۔ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے جی۔ حضرت کی صحبت نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا کہ بہت سے چیزوں میں شبہات تھے، لیکن ایک ہی صحبت اور ایک ہی مجلس نے سب شبہات کو دور کر دیا۔ جانے کس بات کا اظہار اس شعر میں کہہ رہے ہیں سید سلمان ندوی علیہ الرحمہ، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا جی۔ اب میں پڑھتا ہوں قرآن تو کچھ اور انوارات نظر آتے ہیں، کچھ اور نقائد ذہن میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اس کی ذہن، اور اسی طرح جی چاہتا ہے قرآن پاک پڑھتے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں۔ تو نماز کو نماز بنانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر روح لانے کی ضرورت ہے، اور یہ اخلاص کے ذریعے سے جی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم و عمل جو کتابوں سے حاصل تم کر سکتے ہو، لیکن اخلاص ہی اہل اللہ کی جوتیاں جب تک صحیح نہیں کرو گے یہ اخلاص کی دولت نہیں مل سکتی ہے۔ ایک حاجی صاحب آئے 2 حج کر کے، آج تو نہ اخلاص کو سمجھتے ہیں نہ اخلاق کو سمجھتے ہیں، 2 حج کر کے آئے تو ایک بزرگ آئے، ان کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اپنے خادم سے، جب حضرت نے پانی کہا، گرمی کا زمانہ تھا کہ پانی پلائیے حاجی صاحب، تو خادم سے کہا کہ دوسرے حج کی سرائی ہے اس سے پلاؤ۔ سمجھ گئے حضرت یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ ہم کو بتانا چاہ رہے ہم ڈبل حاجی ہیں ہے نا۔ تو کہا اچھا ابھی ہم آپ کا علاج کرتے ہیں۔ دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھ کہا کہ حاجی صاحب آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نیچے رکھی ہوئی سرائی اس سے پلاؤ، اوپر رکھی ہوئی سرائی اس سے، دائیں رکھی ہوئی سرائی اس سے پلاؤ۔ یہ دوسرے حج کا جو نام لیا تو آپ سن لیجئے، نہ آپ کا پہلا حج قبول ہوا نہ دوسرا حج قبول ہوا، آپ تیسرے حج کی تیاری کیجیے۔ سب پر پانی پھیلے گا، اخلاص کے بغیر سب عمل کی روح ہے اخلاص، جب تک یہ نہ حاصل ہو نہیں آئے گی ایمان و عمل میں تیرے تابانی۔ چمک کیسے پیدا ہوگی ایمان و عمل میں جب تک اخلاص کی دولت ہو، اور یہ اخلاص اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی جوتیاں۔ اسی اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کا بڑا حصہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جی وہ لگایا خانقاہوں میں۔ جب اللہ نے درد بھرا دل دیا پورے عالم کو، تو درد تو ہے ہی نہیں ہے جی، زبان ہماری تو چل رہی ہے، دل میں وہ بات نہیں ہے، دل کی بات تو جب ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے تو اس پر اثر کرتی ہے اس کی بات۔ تو دل بنانے کی ضرورت، دل اہل اللہ کی صحبت سے بنتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے جی، ذکر و اذکار سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ کی نعمتوں کو سوچنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کو دل بنا دے۔ جتنے رذائل ہیں، یہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، اللہ ان تمام بیماریوں سے ہم سب کے قلوب کو اپنے ذکر کے برکت سے
منور فرما دے، اپنی معرفت ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ اس لیے ہماری اپنے وطن میں یہ فکر ہے، جگہ جگہ ہماری مجلس اسی کی طرف کہ دنیا گناہوں سے بھر گئی ہے، فضا زہر آلود ہو گئی ہے، کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں، نوجوانوں کو کینسر ہو رہا ہے، دل کے دورے پڑ رہے ہیں، اچانک نہ معلوم جب چیک اپ ہوتا ہے معلوم آگے یہ خونی بلڈ میں کینسر ہے۔ کیسی کیسی بیماریاں گناہوں کی وجہ سے۔ جب زنا کی کثرت ہونے لگے گی، جب شراب نوشی ہونے لگے گی، تو اللہ کے نافرمانی کا پانی جب سر سے اونچا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے، پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دہلی کے اندر جب مغلیہ دور کی حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، خاتمے پر تھا، اور رعایا گناہوں میں لت پت، جب بادشاہی جو ہے عیش و عشرت میں محمد شاہ رنگیلے ان کی جب گھر کا گارجنی بگڑتا ہے تو اولاد کی کیا حالت ہوتی ہے ہم آپ سب جانتے ہیں جی، کہ ماں باپ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اولاد کے سنورنے میں، اولاد کی تربیت میں۔ تو شاہی کا اس میں ٹائٹل ہی ہو گیا تھا رنگیلا، تو وہ رعایا بھی ایسے گناہوں میں لت پت تھے۔ حضرت کو اللہ نے درد بھرا دل دیا تھا، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہو۔ جیسے آج جماعت والے حضرات جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور اور ان کو دعوت دیتے ہیں، یہی حال حضرت کا تھا۔ وہ درد لے کے نکلے، لوگوں اب بھی خدا کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کے گھر کو آباد کرو، سچی توبہ کر لو، نہیں تو میں دہلی کے گلی کوچوں میں خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی میں تاریخ العظمت میں یہ واقعہ لکھا ہے جی۔ یہ آپ کو 1000 2000 500 سال کی بات نہیں ہے، یہی تو 250 300 سال کی جو ہے یہ اندر کی بات ہے جی۔ تاریخ گواہ ہے۔ حضرت آج جو انسنی کا جو مزاج بنا ہوا ہے، بیان تو سنیں گے تو عمل کرنے کا تو مقصد ہی نیت ہی نہیں ہے، تو کہاں سے توفیق مجھے کہاں سے اصلاح ہوگی۔ اس وقت بھی یہ رعایا کا یہ حال تھا ان کے، نہیں مانا یہ مولوی صاحب ان کا کام ہے کہنا، ہمارا کام عمل کرنا، تو یہ نتیجہ یہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا قلندر ہرچے گوید دید گوید، اللہ والے جو بولتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے وہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ جب نہیں مانا تو اللہ کا عذاب ایسا ہوا کہ گاجر موریوں کی طرح سے کاٹ کے رہ گئے جی۔ اس میں وہ جمنا کا پل لاشوں سے بھر گیا، شاہ جہاں مسجد سب لاشوں سے بہرے کیف یہ حالات بڑے سخت ہیں۔ اذان بھی ہو رہی ہے، وقت بھی میں نے زیادہ لے لیا شاید ہے نا، تو یہ ہے کہ اب یہ وقت انسنی کا نہیں ہے، ہم سب سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ، رب سے رشتہ جوڑ کے دیکھیے پھر کیسی زندگی کیسی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر کہ خدا کے تم ہو، خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت، یہی صدا وہ لگا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان سن لیا جائے، دعا اچھا جی دعا کر دیں۔ کچھ حضرات یہ خواہش ہے کہ توبہ کے کلمات ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا میں پڑھا دوں توبہ کے کلمات؟ الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ ہم سب ایمان لائے اللہ پر، ان کے کل فرشتوں پر، ان کی کل کتابوں پر اور ان کے کل رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، سب اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہے۔ جنت اور جہنم پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم سب توبہ کرتے ہیں
شرک سے، کفر سے، بدعت سے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے، اور ہم سب عہد کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے گا شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور خلاف شرع باتوں سے پرہیز کریں گے۔ ہم سب بیعت ہوئے بزرگان دین کے چاروں سلسلے میں، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں، ہم نے آپ سب کو ان چاروں سے بیعت کیا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا فرما دیا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے۔ مولا کریم اپنی محبت، اپنا خوف نصیب فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے معرفت کے نور سے ہم سبوں کے قلوب کو منور فرما، مجلہ فرما۔ مولا کریم صالحین و ابرار کی صحبت نصیب فرما، یقین کامل عطا فرما، عاجزی انکساری تواضع عطا فرما، اپنی راہ میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے راہ میں اخلاص کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما، اصلاح کی نیت سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تمام دینی مراکز، مساجد، مکاتب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ملک میں امن و امان عطا فرما۔ مولا کریم جو حکومت کے تخت پر ہیں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہم میں سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے راہ روی کی زندگی گزار انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو آپ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، پورے عالم کی حفاظت فرما، بالخصوص حرمین شریفین کی تا قیامت حفاظت فرما، تمام دینی خدام کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عالم اسلام پر رحم فرما۔ مولا کریم جو بھی نعمتیں مانگنے سے رہ گئے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمارے بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرما۔ مولا کریم مزاجوں میں ماننا عطا فرما۔ مولا کریم نفس اور شیطان جو دشمن ہے، نفس کے شر و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، آپس محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، نفرت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، استغفار کی کثرت سے توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ذاکرین میں ہم لوگوں کو شمار فرما، اور جب وقت آئے تو اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے اعزا اکبر دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، سب کی بال بال مغفرت فرما، کرور جنت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے خیر میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله